ایک سوال تھا آپ سے کہ ماشاءاللہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو اس میں ہمیں کیسا وظیفہ کون سا پڑھنا چاہیے اور ایسا کیا عمل کرنا چاہیے کہ جو اس حوالے سے اس مہینے کے حساب سے بہتر ہو؟ ماشاءاللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہی ہے شعبان الشہری. حضور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آیت درود بھی نازل ہوئی سورہ احزاب میں. تو درود و سلام کثرت سے پڑھنا چاہیے. اور حضور علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے بھی رکھتے، روزے بھی رکھیں. کون سا درود شریف پڑھیں اور کتنی تعداد میں پڑھیں، اس کی بھی ڈیٹیل دیں. میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو، جیسے درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اگر وہ آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیا کریں. اسی طرح جیسے آسان انداز میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں، یہ اگر کسی کو یاد ہے یہ پڑھ لیا کریں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے. صلو علیہ وآلہ یہ بھی درود ہے. کوئی بھی درود پاک یاد ہو جو اس کو یاد ہے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے، تو وہ درود پاک پڑھا کرے. اور کوانٹٹی جہاں تک ہے میرا خیال ہے کہ اسٹارٹ میں 101 مرتبہ سے اسٹارٹ لیں. 101 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں. جب عادت پختہ ہو جائے تو 313 دفعہ پڑھ لیا کریں. 313 مرتبہ. جو 313 دفعہ پڑھتا ہے اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا، ایک اور سوال تھا کہ آپ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں زیادہ تر؟ درود خضری زیادہ پڑھتا ہوں. درود خضری. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم. اس میں بڑی حکمت ہے، اور عارفین لکھتے ہیں کہ جو درود خضری کا عادی ہوتا ہے تو خضر علیہ السلام خود اس کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں. ماشاءاللہ. درود خضری پڑھیں. اور ہمارا تو گوشہ درود و سلام میں محفل ہوتی ہے، تو ہماری تو خواہش یہی ہے کہ ہر گھر میں روزانہ عشاء کے بعد گھر والے بیٹھیں، ایک ایک تسبیح درود کی پڑھیں، دعا کریں. اس سے گھروں میں بھی خیر و برکت نازل ہو.